علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا اول خلق اللہ و آخر رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا سیدی یا ابن عبد اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زماں سید سرورہ حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار قربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا یہ اجتماع محبوب علیہ السلام کی عظیم عاشقہ محبوب سے بے پناہ محبت کرنے والی کہ جن کی زندگی کا ہر لمحہ محبوب کی ذات پہ درود پڑھتے گزرتا، اور جو بھی نظریہ اہل سنت کی تڑپ لے کے آتا ان کو دعائیں دینے والی عظیم ماں کی یاد میں رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب حاضر ہیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، رب ذوالجلال نے جو ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، صوفیاء کی نظر کو پڑھے تو صوفیاء نے یہ ایک عظیم نکتہ اٹھایا کہ رب ذوالجلال نے اپنی عبادت کے فوراً بعد کیوں والدین سے پیار کا حکم فرمایا ہے؟ دیگر اعمال بھی تھے لیکن اپنی عبادت کے فوراً بعد رب ذوالجلال نے والدین سے پیار کا کیوں حکم فرمایا؟ تو محدثین نے تو اپنے انداز سے جواب دیے، لیکن صوفیاء کی نظر بڑی کمال کی ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے غیر محفوظ بھی ہوتا ہے، حفاظت کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور مشکلات میں پھنسنے والا بھی ہوتا ہے، ہر لمحہ مشکل ہی مشکل پڑ جاتی ہے۔ اب اسے ضرورت ہے کوئی حفاظت کرے، اسے ضرورت ہے کوئی اس کی مشکل کو حل کرے۔ اب دو ایسے معاملات ہیں جن کا حل کرنا ضروری ہے کہ حفاظت بھی ہو، اور جب بھی کوئی مشکل پڑے کوئی ایسا در ہو جس در میں اتنا کمال ہو کہ مشکل پڑنے کی دیر ہو تو فوراً حل ہی جائے، فوراً حل ہی ہو جائے۔ تو صوفیاء نے جو کلام کیا کہ لگے رب ذوالجلال نے جب اپنی عبادت کا حکم دیا، نمازی جب نماز پڑھتا ہے نماز خود کہتی ہے حافظک اللہ کما حفظتنی، اللہ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے۔ اور بندہ جب والدین سے پیار کرتا ہے مشکل پڑتی ہے بس والدین کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر مشکل نہیں رہتی ہے۔ ان کو رب ذوالجلال نے وہ مقام دیا ہے، ان کو رب ذوالجلال نے وہ وقار دیا ہے، ان کو رب ذوالجلال نے وہ عظمت دی ہے کہ بیٹا اولاد جب والدین کے پاس آ کر اپنا دکھڑا سناتی ہیں بس سنانے کی دیر ہوتی ہے، پھر والدین کے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوتی ہے، وہ دعا والے ہاتھ بعد میں نیچے آتی ہے، اللہ اس کا کام پہلے بنا کے رکھ دیتا ہے۔ اب اس پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا انداز پڑھے تو صحابہ کا انداز تو یہ بتاتا ہے رب والدین کی دعا کی برکت سے اپنے قانون بھی بدل دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت آئی نبی کی بارگاہ میں، اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کی بارگاہ میں اپنا چھوٹا سا بچہ پیش کرتی ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ پیچھے سارے کافر تھے، رشتہ دار تھے، بڑے امیر تھے، بڑے دولت مند تھے، میں گھر بھی چھوڑ کے آئی، دولت بھی چھوڑ کے آئی، رشتہ دار بھی چھوڑ کے آئی، قرابت دار بھی چھوڑ کے آئی، سب کچھ چھوڑ کے آئی ہوں، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں، اب ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تعلق ہے تو صرف آپ کی ذات سے ہے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں جب اسلام قبول کیا اپنا چھوٹا سا بچہ بھی پیش کر دیا، یا رسول اللہ میں بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں، یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے اسے بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، یا رسول اللہ اسے بھی قبول فرمائیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں چند دن گزرتی ہیں کہ وہ بچہ بیمار ہو جاتا ہے،
اب یہ تھا اسلام والوں کا، قرآن والوں کا یہ معیار تھا کہ سب سے عظیم تعلق اسلام والا تعلق ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں، کس کے بیٹے ہیں، آپ نے فرمایا میں سلمان ہوں، اسلام کا بیٹا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ حضرت سلمان نے یہ جواب دیا ہے، آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، اب عمر کا تعارف یہ ہے کہ میں عمر ہوں، اسلام کا بیٹا ہوں، حضرت سلمان کا بھائی ہوں۔ یعنی یہ نتیجہ تھا کہ زندگی کا لمحہ گزرے گا، تعلق ان کے ساتھ ہوگا جو نبی کے سچے غلام ہوں گے، جو نبی سے پیار کرنے والے ہوں گے، جو نبی سے عشق کرنے والے ہوں گے۔ تعلق صرف ان کے ساتھ ہوگا جو نبی کی شان کی بات آئے گی ادب سے سر جھکانے والے ہوں گے۔ جب ایک صحابی اسلام قبول کرتے ہیں، اب ماں کہتی ہے نبی کا دامن چھوڑ دے، کہتے امی جی دامن نہیں چھوٹے گا، میں نبی کے در کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میرے نبی کا چہرہ کمال کا، جو دیکھتا ہے پھر ان کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور اس لیے صحابہ کہتے تھے حسن الجسم تام القد یتلال وجه تلال القمر لیلۃ البدر رحب الراحتی کس اللحیتی رجل الشعری اہدب الاشفار اسمر اللون ازہر اللون ابجد ملیح مقصد اشرب واطیب من کل طیب کأنہ سمیکۃ فدۃ ازج الحواجب سبابغ من غیر کرن بینہما عرق ضخم الکرادیس واسع الجبین اکن الارنین لہو نور یعلوہ دلی الفم عظیم الجمة عظیم الحامة کأن عنقہ جید دنیة فی صفاء الفدة جلیل المشاش والکدت باطن المتماسک معتدل الخلق اسکل العینین اکحل العینین ادعج العینین سہل الخدین شسل الکفین خمسان الاخمسین مسیح القدمین انوار المتجرد دقیق المسروبت عار البطن والثدیین۔ ہر صحابی کہتا تھا نبی کے چہرے جیسا کسی کا چہرہ نہیں، نبی کے بال جیسے کسی کے بال نہیں، نبی کے حسن جیسا کسی کا حسن نہیں، نبی کے بول جیسے کسی کے بول نہیں، نبی کی گال جیسے کسی کی گال نہیں، نبی کے دیکھنے جیسا کسی کا دیکھنا نہیں ہے، محبوب کے سینے جیسا کسی کا سینہ نہیں ہے، محبوب کے کندھے جیسے کسی کے کندھے نہیں ہے، محبوب کے پیٹ جیسا کسی کا پیٹ نہیں ہے، محبوب کے ہاتھ جیسے کسی کے ہاتھ نہیں ہے، محبوب کی انگلی جیسی کسی کی انگلی نہیں ہے، محبوب کی انگلی کے پورے جیسے کسی کے پورے نہیں ہے، محبوب کی چال جیسی کسی کی چال نہیں ہے، محبوب کے لعاب جیسا کسی کا لعاب نہیں ہے۔ اس لیے جب ماں کہتی ہے نبی کا دامن چھوڑ دے، کہتے امی جان نہیں چھوڑوں گا، ماں کہتی ہے میں بھوکی مر جاؤں گی، میں بھوکی مر جاؤں گی، پیاسی مر جاؤں گی۔ بیٹا کہتے امی جان جس نے نبی کو ایک بار دیکھ لیا وہ بار بار دیکھتا ہے۔ کوئی بیٹا قربان کر کے کہتا ہے، کوئی بھائی قربان کر کے کہتا ہے، کوئی سب کچھ قربان کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ گھر جنازوں کا ڈھیر ہو بس ایک نظر آپ پہ پڑ جائے پھر مشکل نہیں رہتی، پھر غم نہیں رہتا ہے، پھر درد نہیں رہتا ہے، پھر دکھ نہیں رہتا ہے۔ ماں کہتی ہے چھوڑ دے، بیٹا کہتے امی جان نہیں چھوڑوں گا، ماں کہتی ہے میں بھوکی مر جاؤں گی، پیاسی مر جاؤں گی۔ اب بیٹا ہے ایک طرف ہے ماں کی محبت، ایک طرف ہے میرے نبی کی محبت۔ ماں نے جب کہا ہے کہ نبی کا دامن چھوڑ، بیٹا کہتے امی جان لو کانت الف نفس فخرجت نفسا ما ترکت دینی ھذا لشیء، اے امی جان تیرے جسم میں 1000 جانیں ہو ایک ایک کر کے نکلتی رہے، میں تجھے 1000 بار مرتا تو دیکھ سکتا ہوں پر ایک بار بھی نبی کا دامن چھوٹا نہیں دیکھ سکتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر میرے نبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، ہر صحابی نبی۔ کیا بات، کیا بات، زندہ باد۔ اب یہ آئی دیوانی نبی کی، نبی علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرنے والی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں بھی آپ کے دامن سے وابستہ، میں بھی آپ کے قدموں میں، میرا یہ بیٹا ہے یہ بھی آپ کے قدموں میں ہے۔ اب دیکھنا ماں کی دعا میں اثر کتنا ہوتا ہے۔ قانون رب کا ہے لیکن جب ماں ہاتھ اٹھائے تو رب اپنے قانون بھی بدل دیتا ہے۔ اب اس ماں نے جب اپنے جگر کا ٹکڑا نبی کی بارگاہ میں پیش کیا، یا رسول اللہ اسے پڑھائے، اسے پڑھا کرے، یہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھے گا۔ میرے نبی علیہ السلام نے جب قبول فرمایا، چند دن گزرتے ہیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ بچہ بیمار ہو جاتا ہے، ہم اس کی عادت کو جاتے ہیں، اس کا حال پوچھتے ہیں، اس سے اس کے معاملات پوچھتے ہیں، کہنے لگے جب ہم پوچھ کے آنے لگے خبر یہ ملتی ہے
जिस बच्चे को माँ लाई थी अपने जिगर का टुकड़ा समझ के रखा था, मेरा सहारा बनेगा, मेरे जनाजे को कंधा देगा, मेरी देखभाल करेगा, मेरा मुआविन बनेगा, हर एक मुझे छोड़ गया है, हिस्सेदार छोड़ गए हैं, किसी की जरूरत नहीं है, ये मेरा बेटा तो मेरे सामने है ना, मेरी आंखों की ठंडक तो है ना। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं हमें खबर मिली कि वो बेटा दुनिया से इंतकाल कर गया। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं हम उठाए, हम नबी की बारगाह में लाए, हमने नबी की बारगाह में पेश किया, मेरे नबी ने फरमाया ऐ अनस बिन मालिक इसके हुस्न का, इसके कफन का, इसके दफन का एहतिमाम करो। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जो माँ इतनी उम्मीदें लगाई बैठी थी ये बड़ा होगा, मेरी खिदमत करेगा, मेरा सहारा बनेगा, मेरा आसरा बनेगा, मेरा खिदमतगार बनेगा, मेरे दिल का चैन है, मेरी आंखों की ठंडक है। या रसूल अल्लाह, उस माँ को तो अभी तक पता ही नहीं चला कि उसका जिगर का टुकड़ा दुनिया से चला गया है। मेरे नबी फरमाते हैं जल्दी करो, उस माँ को बुलाओ, वो अपने बेटे का दीदार करे, फिर गुस्ल दो, फिर कफन पहनाओ, फिर जनाजा पढ़े, फिर कब्र में दफन करे। हजरत अनस बिन मालिक कहती है हम जब माँ को बुला के लाए, बच्चे के चेहरे पे कपड़ा डाला हुआ था, माँ से कहा तेरा बेटा दुनिया से चला गया। माँ नबी की बारगाह में आई, बेटे के पास बैठकर कहती है मैं इसे मरा हुआ देखना नहीं चाहती, मैं इसे जिंदा देखना चाहती हूँ। हजरत अनस बिन मालिक कहती है मैं उसे जिंदा देखना चाहती हूँ। माँ बार बार कह रही है, और जब कहा गया तेरा बेटा दुनिया से चला गया है, ये जिंदा नहीं हो सकता है, मेरे नबी की बारगाह में है, कहती है मैं तो जिंदा करवा के दिखाऊंगी। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं माँ ने अपने बेटे के पास बैठकर रब की बारगाह में हाथ उठाए, अर्ज करती है अल्लाहुम्मा इन्नी आमनतु बिका वहाजरतु इला रसूलिका, ऐ अल्लाह मैं तुझ पे ईमान लाई, मैं तेरे रसूल की तरफ चल के आई, मैं रिश्तेदार छोड़ के आई, मैं करीबदार छोड़ के आई, मैं सब कुछ छोड़ के आई, दुनिया की दौलत छोड़ के आई, मैं तेरे नबी की बारगाह में आई, वहाजरतु इला रसूलिका, मैं तेरे रसूल की तरफ हिजरत करके आई हूँ। या रसूल अल्लाह, जब भी मुझ पे मुश्किल वक्त आया है, या अल्लाह तेरी बारगाह में मैंने हाथों को उठाया है, वो दुआ वाले हाथ बाद में नीचे आए हैं, दाऊतुका फफरनतुहा, मेरी दुआ वाले हाथ बाद में नीचे आए हैं, तूने मेरी दुआ को पहले कबूल कर लिया है। अस्अलुका, अल्लाह मैं तुझसे सवाल करती हूँ, ला तहमिल अलैया हाज़िहिल मुसीबा, अल्लाह ये मुश्किल मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये मेरा बेटा है, इसने मेरा सहारा बनना था, इसने मेरी खिदमत करनी थी, ये तो मेरे जाने से पहले ही चला गया, इसने तो मेरे जनाजे को कंधा देना था, लेकिन मेरे जाने से पहले ही ये दुनिया से चला गया है। अस्अलुका ला तहमिल अलैया हाज़िहिल मुसीबा, ये मुश्किल मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इस मुश्किल घड़ी को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। या रसूल अल्लाह, या अल्लाह क्यों नहीं कर सकती? अल्लाहुम्मा ला तुश्मित भी आबदतल असनाम, कहीं ऐसा ना हो कि वो बुतों के पुजारी मुझे ताने दे। मैं जब इस्लाम कबूल कर रही थी, मेरे रिश्तेदार कह रहे थे इस्लाम कबूल न कर, बड़ी सख्ती है, हर वक्त तलवार उठा के चलना पड़ता है, हर वक्त तलवारों का साया कबूल करना पड़ता है, तेरा बेटा है, इसे भी हाथ से जो है धो बैठोगी, ये भी तेरे हाथ से निकल जाएगा, ये बेटा भी जो है तलवारों के साए की जद के हो जाएगा। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं माँ कह रही है ला तुस्मित भी अबदतल असनाम, कहीं ऐसा ना हो बुतों के पुजारी मुझे ताने दे, कहीं ऐसा ना हो बुतों के पुजारी मुझे बातें करे कि तुझे समझाया था, अब रिश्तेदार भी छोड़ गई है, घर बार भी छोड़ गई है, और माल दौलत भी छोड़ गई है, ये बेटा जिसे साथ लाई थी वो बेटा भी तुझे छोड़ गया है, कौन सा तूने इस्लाम कबूल किया है? बार बार रब की बारगाह में कह रही है ला तुश्रिक भी अबदतल असनाम, कहीं बुतों के पुजारी मुझे ताने न दे, कहीं बुतों के पुजारी मुझे गालियां न दे। सहाबा कहते हैं हमने देखा वो माँ आई, हमने बताया तेरा बेटा दुनिया से चला गया है, हमने बताया कि तेरे बेटे के चेहरे पे कपड़ा डाला हुआ है, माँ कहती है मैं इसे तब देखूंगी जब ये मेरे सामने बैठेगा, जब ये मेरे सामने अपने चेहरे से कपड़ा हटाएगा। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं हमने देखा माँ आई, माँ ने हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा इन्नी आमनतु बिका की सदा बुलंद की, वहाजरतु इला रसूलिका की सदा बुलंद की, दाऊतुका फफरनतुहा की सदा बुलंद की है। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं माँ जब दुआ कर रही थी, अभी दुआ वाले हाथ बाद में नीचे आए थे, माँ की दुआ की बरकत से फकशफ सौबा अन वजही, जिस बच्चे के चेहरे पे कपड़ा हमने डाला था वो बच्चा अपने हाथों से अपने चेहरे से कपड़ा हटा रहा था, जिंदा होके सीधा बैठ के दिखा रहा था,
حضرت انس بن مالک کہتے ہیں بتاؤ تو صحیح پھر کیا انداز تھا؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ماں نے اپنی دعا سے اپنے بیٹے کو زندہ کروایا، رب کا قانون تھا، کہا گیا تم کیوں نہیں بولے؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہمیں بھی پتا تھا رب کا قانون ہے، جب میرے نبی چپ کھڑے ہیں نا تو میں محبوب کے چپ رہنے کا انداز یہ بتا رہا تھا یہ ماں اب اپنے بیٹے کو زندہ کروا لے گی، اگرچہ رب کا قانون ہے پر رب ذوالجلال نے والدین کی دعا میں اتنا اثر رکھا ہے جتنا اللہ نے انبیاء کی دعا میں اثر رکھا ہے، اور میرے نبی کا یہ فرمان واضح ہے۔ حضرت انس بن مالک سے پوچھا گیا وہ بچہ جو دنیا سے چلا گیا تھا وہ زندہ ہوا تو کتنی دیر رہا؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ماں نے دعا کی، اپنے بیٹے کو زندہ کروایا، بیٹا زندہ ہوا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہری حیات میں بھی زندہ تھا، صدیق اکبر کا دور خلافت آیا، بچہ زندہ تھا، حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت آیا، بچہ زندہ تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے تو تب بھی بچہ زندہ تھا، جب بھی کسی کو مشکل پڑتی تھی وہ اس بچے کے پاس آتے تھے، دعا کرواتے تھے، ان کا مسئلہ حل ہو جایا کرتا تھا۔ یہ اللہ رب العزت نے والدین کی دعا میں اتنا اثر رکھا ہے، اور کوشش کرو ہم عقیدت والے، ہم ادب والے، ہم پیر سے پیار کرنے والے، ہم ہر نسبت کا خیال رکھنے والے صوفیاء کی نظر کو دیکھیں تو محدثین نے صوفیاء نے جو کلام کیا، پیر ہے، غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، ان کی دعا اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی جتنی دعا والدین کی جلدی قبول ہوتی ہے۔ پیر تعویذ دے گا، پیر کوئی کام کرے گا، اس کا تعویذ بعد میں کام کرے گا، لیکن والدین جب ہاتھ اٹھائیں گے دعا والے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، کام تمہارا پہلے بن جائے گا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں والدین سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا